حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب ہوئی؟ تو ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ کانی وہی لفظ ہے، کاننا کا طرح ہوں، کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم۔ تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام ہے۔ اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے کہ انسان تو وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے کہ جس نے زندگی میں اپنا کوئی گول طے کیا ہو کہ مجھے وہاں تک جانا ہے، اور اگر کسی انسان نے اپنا کوئی ہدف، کوئی آدرش، کوئی نصب العین مقرر کیا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اپنے حیوانی تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آدھی رات تک جو ہے لالٹین جلاؤ، برننگ مڈ نائٹ آئل، آپ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، یغوث البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو شخص بھی موتی چاہتا ہے حاصل کرنا سمندر سے، اسے سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنی زندگی میں کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، اور جس نے یہ چاہا کہ بلندی بھی حاصل ہو جائے، رفعت بھی حاصل ہو جائے، اونچا مقام بھی حاصل ہو، محنت بھی نہ کروں، تو اس کی زندگی جو ہے وشفل تھنکنگ کے اندر ہی گزر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے۔ سوال کی مذمت ہے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو کہ مانگنا اللہ سے مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجئے کچھ۔ عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نا، نہیں، تم اپنی عزت نفس کا دھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو۔ اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے۔ انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو، لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو۔ اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے، اب کیا ہے، وہ آپ نے 1 روپیہ دے دیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا، میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، روپیہ دے دیا، لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا۔ لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت، صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا۔ گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا،
اونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا، بھیڑیں بکریاں عام تھی، گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب ثروت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا، صاحب حیثیت، تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے، کون سے صورتحال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے، لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت، قول معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت